کے معاملے کو لے کر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سندھ پر ظلم بھی ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ کا موقف درست بھی ہے. آج سندھ کے وزیر نہیں، ظلم تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آپ نے سنی نہیں شاید وہ میں نے سنی ہوئی، بالکل ہارون صاحب سنی ہوئی. ظلم اگر کہتے ہیں پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور آج کہا کہ سارا پانی ہڑپ کر گئے. کمال ہے جی، سارا پانی کوئی دریا کا سارا پانی ہڑپ کر سکتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ منگلا ڈیم جس پہ کوئی رائٹ نہیں ہے ان کا، 30% کہتے ہیں جی پانی ویسٹیج ہو رہی. پنجاب میں 6% کیوں ویسٹیج ہے؟ پانی کچھ ہوا میں وہ تپش سے اڑ جاتا ہے بخارات بن کے، کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے نہروں میں. پنجاب میں نہریں پکی کی جا رہی ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ منگلا ڈیم کے پانی پہ کوئی یعنی جو ایکارڈ ہے 91 کا، اس کی بھی میں کہانی آپ کو سناتا ہوں. منگلا ڈیم کا پانی ان کے حصے میں نہیں ہے، اس سے انہیں پانی دیا گیا ہے. اچھا، پنجاب کو 22% جو اس کا حصہ ہے اس سے کم پانی مل رہا ہے، ان کو 17% کم مل رہا ہے. اچھا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے نا کہ دونوں کو 19% کم مل رہا ہو. لیکن یہ اچھا کیا، خیر وہاں بوائی کا موسم ہے. بوائی کا موسم تو یہاں بھی ہے، خریف میں یہ پرابلم ہوتا ہے. اس مسئلے کا ایک حل تھا جو 91 میں ایکارڈ ہوا، اس میں طے ہو گیا تھا اور یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. حل یہ تھا کہ ڈیم بنایا جائے. اب اس میں شق نمبر 14 میں لکھا ہوا ڈیم بنایا جائے گا. جی. اور وہ اس وقت میر افضل تھے پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، صوبہ سرحد کہا جاتا تھا اس وقت، اور جام صادق تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ. انہوں نے کہا جی کالا باغ ڈیم نہ لکھیں، اس میں مسئلہ ہو جائے گا، ہم لوگوں کو ہموار کر لیں گے چونکہ پانی زیادہ ملے گا. 20 لاکھ ایکڑ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے تقریباً، اور کالا باغ ڈیم میں پیدا ہونا تھا 60 لاکھ، جمع ہونا تھا 60 لاکھ ایکڑ پانی. آپ کو حیرت ہوگی 21 بلین ڈالر اس پانی کی قیمت شمار کی جاتی ہے جس دریا سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. پانی ہوتا ہی 3 مہینے ہے، جون جولائی اور اگست. برف پگھلے گی تو پانی آئے گا گلیشیئر کا. کچھ بارشوں کا پانی ہوتا ہے اور کچھ گلیشیئر کا. اس دفعہ مئی میں گرمی کم پڑی. دنیا بھر میں موسم بدل رہے ہیں، سب کو پتا ہے. اب اس کے بعد وہ جاتے ہی مکر گئے اور جا کے قراردادیں منظور کرا دیں. سندھ میں تو مسئلہ یہ تھا کہ ایک نفسیاتی پرابلم ہے ان کا، سندھ کے جاگیرداروں کا. اچھا، کہ جی دریائے سندھ کے پانی پہ ہمارا حق ہے. بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر والے حصے کا رائٹ نہ ہو. یعنی جب ہم نے ایگریمنٹ کیا 48 میں تو انہوں نے، انڈیا نے سارا پانی بند کر دیا تھا، پیسے دے کے ہم نے پانی لیا تھا. پھر ایکارڈ ہوا، کراچی اس وقت کیپٹل تھا، نہرو وہاں آئے اور ایگریمنٹ پہ سائن کیے. اس کا حل یہ تجویز کیا گیا کہ راوی جو ہے جس سے سائیوال تک کی زمینیں سیراب ہوتی تھی، اور جو ہے دریائے بیاس سے کیا تھا جس سے یہ اپنا ستلج، وہ بہاولپور کا علاقہ جو ہے وہ سیراب ہوتا تھا. وہ تو اس میں انڈیا کا حق تسلیم کر لیا گیا. اب کیا ہوگا؟ طے پایا کہ جی ڈیم بنائے جائیں گے اور اس کے لیے ورلڈ بینک کا قرضے دے گا آسان شرائط پہ، جو دیے بھی اس نے. اور بڑے بڑے منگلا ڈیم بنا اور اپنا تربیلا ڈیم بنا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ڈیم کی وہ کم ہو جاتی، کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے پانی ذخیرہ کرنے کی، اس لیے کہ پیچھے سے مٹی بہہ کے آتی ہے، پتھر بہہ کے آتے ہیں، تو نئے ڈیمز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کالا باغ ڈیم بننا تھا. وہ سندھ میں تو انہوں نے فوراً ہی مخالفت شروع کر دی بغیر سوچے سمجھے، حالانکہ پانی ہوتا ہو تو انہیں بھی ملتا نا. مگر یہ معاملہ سیاست کی نظریہ ہے. اپنا پختونخوا میں عبد الولی خان تھے، سیاست کی نہیں نظر ہوا. یہ تعصب پھیلا کے جب سیاست اصول پسند نہیں ہوتی تو سوداگری ہوتی ہے، پھر شعبدہ بازی ہوتی ہے، پھر عوامی احساسات کا استحصال کیا جاتا ہے، پھر مبالغہ کیا جاتا ہے. جیسے آج وزیر زراعت نے کیا، سندھ کے سارا دریائی ہڑپ کر گئے، سارا پانی لے گئے. وہ سارا خدا کے بندے سارا لے گئے. 30% 40% پانی ضائع آپ کر رہے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ عرصہ کے کہتے ہیں فگرز ٹھیک نہیں ہے. بھئی کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ آپ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے بھی آج عجیب و غریب بات کر دی کہ میٹر ہی ٹھیک نہیں. او بھائی کسی جگہ میٹر خراب بھی ہوگا. آج انہوں نے دورہ کیا تو وہ تو ٹھیک نکلا. اچھا نہریں آپ پختہ نہیں کر رہے. اچھا کالا باغ ڈیم میں 60 لاکھ ایکڑ پانی. اب اے این پی اس وقت بڑا بھارت نواز کریکٹر رکھتی تھی،
بھارتیوں نے موقع دیکھا اس پہ انویسٹ کیا. مجھے جناب شمس الملک نے خود بتایا, سنی سنائی بات نہیں ہے, کہ عبد الولی خان نے کہا کہ اگر یہ 100% بھی ٹھیک ہو تب بھی ہم اس کی مخالفت کریں گے. آپ کو یاد ہے انہوں نے کتاب لکھی تھی ولی خان نے کہ پاکستان انگریزوں نے بنایا ہے. پاکستان 76.5% ووٹروں نے نہیں بنایا تھا, وہ انگریزوں کے حصے میں ڈالا انہوں نے. بلکہ انگریزوں نے بنایا تھا. یہ ذرا غور فرمائیے. اچھا, یہ سیاسی پیچیدگی ہیں. اب وہاں پہ ڈیلیور تو کچھ کیا نہیں سندھ حکومت نے. جیسے حلیم شیخ نے کہا کہ بڑے ڈاکو چھوٹے ڈاکوؤں کو شکارپور کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ان کو پروٹیکٹ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیلیور آپ نے کیا نہیں ہے. اور اب آپ اس کو دریا بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی محدود ہوگی دیہی سندھ تک. اب یہ ان کی کوشش ہے کسی طرح اسٹیبلشمنٹ دستے شفقت ان پہ رکھے اور سرائکی بیلٹ میں انہیں سیٹیں دلوا دے. اور بھائی خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے نا. ہر سیاسی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دستے شفقت رکھے, اور کہتے زبانی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ الگ رہے. جو اصولی بات تو صحیح ہے, الگ ہی ہونا چاہیے اس کو سیاست سے. اچھا, ڈیلیور آپ نے کیا نہیں ہے. کالا باغ ڈیم سے 60 لاکھ ایکڑ پانی ہوتا, 1 ارب یونٹ بجلی پیدا ہوتی. ایوب خان کے بعد ڈیم بنے ہی نہیں, یہی جھگڑے چلتے رہے. انہی سیاسی جھگڑوں کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے اسٹیرائڈ پہ مریض کو ٹھیک کر لیا جائے لیکن اس کا مدافعاتی نظام تو تباہ ہو جاتا ہے نا. اچھا, اب آپ وہ اپنے ووٹروں کو آسودہ رکھنے کے لیے تعصب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. فرض کیجئے ان کا موقف صحیح بھی ہے, تو کیا یہ پانی پینے کے پانی سے محروم کر دیا گیا ہے سندھ کے ہر شہری کو؟ ہمارے بھائی ہیں, ان کا حق ہے. اور اگر ان کا حق ہے, دیکھیے ویسے ہارون صاحب ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس وقت پینے کا پانی بھی بہت کم ہو چکا ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر. سپریم کورٹ ہے, کراچی کو نہیں دیتے پانی کا, کہتے جی ہم نہیں دیں گے, اپنے حصے میں سے نہیں دیں گے. بھئی آپ کا حصہ نہیں ہے, اپنے حصے میں سے نہیں دیں. آپ کا حصہ کیا مطلب ہے؟ کراچی سندھ کا حصہ ہے, کراچی کیپٹل ہے سندھ کا, کراچی کی آمدن سے سندھ چلتا ہے. 95% جو بجٹ ہے وہ کراچی پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک روش ہے. دیکھیے پنجاب نے اچھا کیا, وزیر اعلیٰ نے تحمل کا مظاہرہ کیا, پنجاب حکومت نے, انہوں نے کہا جی آئیں معائنہ کر لیں, اپنے انجینئر لے آئیں, ایکسپرٹ لے آئیں, دیکھ لیں صحیح صورتحال. بھائی پانی کم ہے, پانی گلیشیئر پگھلے ہی نہیں ہیں اتنے, تو اس کو بیٹھ کے آرام سے طے کر لیں. دیکھیے ایک تو پانی جیسے دیکھیں نا, انڈیا نے کچھ پانی تو انہوں نے ڈیم بنائے دھڑا دھڑ, ہم نے نہیں بنائے. 5 ایسی جگہیں ہیں پاکستان میں جو وابڈا نے 35-40 سال پہلے آئیڈینٹیفائی کی تھی جہاں پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے, جہاں کچھ اگتا ہی نہیں ہے. ایسے علاقے ہیں. ہم اپنے وسائل کو ٹھیک استعمال کرتے نہیں ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ عوامی جذبات سے کھیلتے ہیں, شعبدہ بازی کرتے ہیں. بڑا ہی افسوسناک رویہ, لیکن ہارون نہایت افسوسناک. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. حلیم عادل شیخ نے ٹھیک کہا کہ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں اس بات پہ. بجائے یہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ فرض کیجئے کسی معاملے میں زیادتی بھی ہو رہی ہو, اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کا ہر موقف غلط ہو, تو بیٹھ جائیں, بیٹھ کے بات کر لیں. اور اگر بالکل آپ سمجھتے ہیں بات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اپنا آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں. فرض کیجئے میڈیا میں چلے جائیں, لابنگ کریں, کوئی فورم نہیں ہے, سپریم کورٹ میں چلے جائیں. سپریم کورٹ کیوں نہیں کرے گی فیصلہ درست؟ اور ایسے الفاظ استعمال کرنا, اتنی تحقیر آمیز اور توہین آمیز زبان استعمال کر رہے ہیں, اور ان کا خیال اثر نہیں ہوگا. آپ نے کس طرح انہوں نے پنجاب کو کھو دیا ہے, اور پختونخوا کو کھو دیا ہے, اور آزاد کشمیر کو کھو دیا ہے, اور بلوچستان کو کھو دیا. کبھی ان سب علاقوں میں وہ جیتا کرتے تھے. پنجاب تو گڑھ تھا, آپ کو پتا ہے 1970 میں میجارٹی نہیں ملی تھی بھٹو صاحب کو سندھ سے, آؤٹ آف 60 28 سیٹ ملی تھی. پنجاب میں کلیئر میجارٹی ملی تھی. جب آپ اس طرح کی تنگ نظری کی, تعصب کی سیاست کریں گے, اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک. آپ نے کہا کہ تحقیر آمیز گفتگو کی. ہارون صاحب یہ معاملہ یہیں پہ نہیں رکا, آپ نے اپنی گفتگو میں آزاد کشمیر کا بھی ذکر کیا. راجہ فاروق حیدر صاحب کی بھی آپ نے پریس کانفرنس, ان کی گفتگو بھی سنی ہوگی ہارون صاحب, کہ وہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو لے کر.
نہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب نے تو مطلب ان کے آپ اتفاق کریں یا اتفاق نہ کریں، ان سے اتفاق تو نہیں ہے ان کی بہت سی باتوں سے، انہوں نے توہین آمیز اور تحقیر آمیز گفتگو نہیں کہ وہ غصے میں تھے، اس کے لیے صحیح لفظ ہوگا کہ سٹ پٹائے ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے صحت مند اور چاق و چابند اور تازہ دم نظر آتے تھے، آج ان کے چہرے پہ بڑی مردنی چھائی ہوئی تھی اور کچھ ایسا بزرگی کا اظہار بھی ہو رہا تھا، اور وجہ اس کی صاف ظاہر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ موسمی پرندے ہیں ہر کہیں، آزاد کشمیر میں ذرا زیادہ ہیں باقی جگہوں سے، موسمی پرندے ہیں، وہ پرواز کرنے والے ہیں، ایک آدھ تو شامل ہو بھی گیا، اور کچھ میرے پاس کچھ نام لکھے ہوئے میں لینا نہیں چاہتا، وہ اپنا شامل ہو جائیں گے، یہ انہیں نظر آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ دیکھیں، دیکھیں بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہمیشہ مرکز میں جو پارٹی ہوتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں، یہ ایک رجحان ہے، وہ سمجھتے ہیں ترقیاتی فنڈ زیادہ ملیں گے، وہ سمجھتے ہیں کوئی اثر و رسوخ ہوگا، وہ ایک ہی پارٹی کا آدمی ہے، آپ یعنی 20 آدمی کے نام میں گنوا سکتا ہوں، وہی آدمی مسلم کانفرنس میں تھا، وہی نون لیگ، خود راجہ صاحب جو ہے وہ نون لیگ میں تو نہیں تھے، مسلم کانفرنس میں تھے، وہی پیپلز پارٹی میں تھا وہی آدمی، اور وہی آدمی جو ہے مسلم لیگ میں پھر شامل ہو گیا ہے، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ اب ان کی کیچ خورشید کی جو قائد اعظم کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کی پارٹی تھی وہ ڈائلیوٹ ہو گئی، پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئی، یہ سلسلہ مستقل طور پہ وہاں جاری رہتا ہے، جیسے سائبیریا سے پرندے آتے ہیں ہر سال، اسی طرح ہر الیکشن میں بہت سے لوگ اپنی وفاداری بدلتے ہیں، وہ پنجاب میں بھی ہوتا ہے، سندھ میں بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا آزاد کشمیر۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جی 19 نہیں، ہر جگہ مختلف ہے اس کا، یعنی سطح مختلف ہے۔ مثلا 1990 میں 1988 میں حکومت بنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اور الیکشن ہوئے اور ممتاز راٹھور وزیر اعظم بن گئے، اور کچھ عرصے کے بعد فوراً نہیں، 88 میں تو نہیں ہوئے تھے، 9 مہینے وزیر اعظم رہے وہ صرف، کیونکہ بے نظیر کی حکومت برطرف کر دی غلام اسحاق خان نے اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، تو اس کے بعد مسلم کانفرنس کی حکومت بن گئی، وہ ایل آئی تھے، بعد میں تو نون لیگ الگ پارٹی بن گئی نا، جب سردار عتیق نے سنبھالا، وہ اس کے عوامل تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ اقتدار میں آ گئیں محترمہ، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی، صحیح، اچھا ان کی حکومت ختم ہوئی، پھر اپنا نون لیگ کی حکومت بن گئی، پھر اپنا جنرل مشرف کے دور میں بھی اپنا جو ہے وہ مسلم کانفرنس کی حکومت رہی، نون لیگ نہیں، ساری مسلم کانفرنس کی، سردار سکندر حیات اس وقت وزیر اعظم بنے، جو اب دوبارہ پھر وہ چھوڑ گئے تھے، دوبارہ پھر مسلم کانفرنس میں شامل ہو گئے، تو وہ اس وجہ سے اس بات پہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے۔ اقتدار جب جاتا نظر آتا ہے تو آدمی اسی طرح سٹ پٹاتا ہے، حالانکہ وہ نون لیگ میں کوئی شکست ریخت ہوئی نہیں ہے، یعنی اندیشہ ہے، اور اندیشے پہ اتنے پریشان ہو گئے، یہ کوئی وہ ایک جہاندیدہ سیاستدان ہے، مگر مزاج ایسا ہی پایا ہے۔ کسی سے میں نے پوچھا، ہمارے دوست ہیں پرانے، میں نے کسی سے پوچھا، وہ بھی ان کے دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا اپنے راجہ صاحب کو، آج کیا ہو گیا، آج تو بہت چھٹ پٹائے ہوئے تھے، تو کہنے لگے انہیں جن پڑتا ہے کبھی کبھی، یہ بات صحیح ہے، اچانک کبھی اتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ چیف جسٹس سے لڑے، اس میں تو خیر میں نے بھی ان کی کچھ مدد کی، اس لیے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ حق پہ نہیں تھے، ان کا موقف صحیح تھا، لیکن کسی سے بھی لڑ پڑتے ہیں اور کسی سے بھی کچھ کہہ دیتے تھے غصے میں۔ ایک دن مجھے بھی فون کیا تھا 2 مہینے پہلے، او بھائی آپ عمران خان کی اتنی کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ مجھے کہا، میں نے کہا راجہ صاحب اخبار پڑھا کریں، ٹی وی دیکھا کریں، تاکہ آپ کی معلوماتی صحت ٹھیک رہے، آپ کو پتہ ہوگا جو بات آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے پھر کہا کیوں آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ اور میں نے کہا اللہ کے بندے ایسا ہے ہی نہیں، واقعہ ہی نہیں ہے، میں تو ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتا ہوں، میری رائے غلط ہو سکتی ہے، مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ میں پروگرام میں کسی ایک شخص کی حمایت، میں نے کبھی کی تھی ان کی حمایت، مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہیں، نالاں ہیں، اور ان کے لوگ میرے خلاف ایسی مہمات چلاتے ہیں جس بات نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔